أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بأفضل ذكر بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن تام على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين أسعد الله أيامكم سعيدا بميلاد الموعود صاحب العصر زمان کے ظہور پر نور ولادت سعادت کے موقع پر آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ اس عنوان کے ساتھ سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حجتوں کو واضح طریقے پر بعض مقامات پر ظاہری طور پر اور بعض مقامات پر مبہمن اور ڈھانپ کر پیش کیا ہے کہ میری حجتوں کی خصوصیتیں کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی حجت وہ حجت جس کا انتظار جب سے دنیا شروع ہوئی ہے ہر چیز کر رہی ہے۔ خداوند قدوس خود انتظار میں، انبیاء انتظار میں، اولیاء انتظار میں، اوصیاء انتظار میں، شہداء انتظار میں، صالحین انتظار میں، ملائکہ انتظار میں، ارواح انتظار میں، انسان انتظار میں، دوسری مخلوقات جو بھی زمین پر یا کائنات میں اللہ نے خلق کی ہیں وہ اس ایک حجت عظمیٰ کے انتظار میں ہیں کہ جس کو لقب دیا گیا ہے مختلف الفاظ کے ساتھ، لیکن مشہور جو لقب ہے وہ ہے مہدی موعود، یعنی اللہ کی وہ حجت جو ہمیں ہدایت دے گی، نہ صرف ہمیں بلکہ پوری کائنات کو ہدایت دے گی، اور موعود یعنی ہر وہ چیز جو اللہ نے فطرت پر خلق کی ہے اس کو واپس فطرت پر پلٹانے والے کا نام مہدی موعود ہے۔ اور اسی حجت کی طرف ایک اور لقب جو روایت میں ہمیں ملتا ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 86 میں نقل کیا گیا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ اللہ کا بقیہ، اللہ کا باقی آپ کے لیے خیر ہے، آپ کے لیے اچھا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر آپ ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ یعنی بعض روایات اور علماء کرام کی تفسیریں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو سارے یہی لکھتے ہیں کہ یہاں پر بقیت اللہ سے مراد حضرت صاحب العصر والزمان اجل اللہ فرجہ الشریف مراد ہیں۔ اسی ضمن میں ایک روایت میں ہے حضرت امام صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا، سألہ رجل عن القائم، ایک شخص نے وقت کے امام صاحب العصر والزمان کے بارے میں سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ کہ یسلم علیہ بامرۃ المؤمنین، کیا ہم ان پر السلام علیک یا امیر المؤمنین کہہ کر سلام پڑھ سکتے ہیں؟ قال اللہ، مولانا نے فرمایا ہرگز نہیں۔ ذاک اسم، یہ وہ نام ہے، سمی یا سم اللہ بہ امیر المؤمنین علیہ السلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اس کے ساتھ موسوم کیا ہے، فقط ان کے ساتھ۔ لم یسم بہ احد قبلہ ولا یتسمى بہ بعدہ،
نہ امیر کائنات سے پہلے کسی کو یہ نام دیا گیا، نہ امیر کائنات کے بعد کوئی حقدار بنتا ہے اس نام کو کہلوانے کا، الا اگر کوئی کہلواتا ہے تو وہ کیا ہے، الا کافرون، سوائے وہ جو کافر ہوگا۔ یعنی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے وقت کے امام یا سالفہ زمانے میں، گزشتہ زمانے میں جس امام کا دور گزرا ہے، اس کے ساتھ دوسری روایات بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ایک شخص نے آ کے اپنے وقت کے حجت کو کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، تو مولا ایک مرتبہ غضبناک ہوئے، مولا فرمایا ذاک اسم جدی، کہ یہ جو نام ہے وہ میرے دادا کا نام ہے، امیر المومنین فقط علی بن ابی طالب علیہ السلام کا نام ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی امیر المومنین نہیں ہے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی امیر المومنین ہونے کی دعویٰ کرتا تھا یا کرتا ہے یا آگے کرے گا تو اس روایت کے مطابق کافر، وہ کافر ہے۔ اور کافر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ چیزوں کو جھٹلانے والے کا نام کافر ہے۔ اللہ نے کتاب بھیجی، اس کا انکار کیا، وہ کافر ہے۔ اللہ نے اپنے رسول بھیجے، اگر اس کا انکار کیا تو وہ کافر ہے۔ اللہ نے ملائکہ کو بنایا ہے اور ہمیں کہا ہے کہ ان پر ایمان لا، اگر ہم ایمان نہیں لاتے تو کافر ہے۔ اللہ نے کچھ حجتوں کو مقرر کیا ہے، اگر ہم ان حجتوں کو چھوڑ کر اپنی من گھڑت، اپنے پسند کے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے لوگوں کو حجت کر دیں تو وہ کافر، کیونکہ ہم نے ایک اللہ کی نازل کردہ چیز، اللہ کے حکم کو نازل کردہ حکم کو ہم نے کیا کیا ہے، جھٹلایا ہے۔ اور ہر وہ شخص جو اللہ کے نازل کردہ حکم کو جھٹلائے، اللہ کی نازل کردہ چیز کا انکار کرے اور کہے کہ نہیں ہم نے جس کو کہا وہ ہمارے لیے امیر المومن بن جائے گا، تو روایات کے مطابق کیا ہے، وہ کافر ہے۔ اور جو اس امیر المومنین لقب پر خوش ہوتا ہے کہ مجھے امیر المومنین کہا جاتا ہے، تو وہ اس بات پہ خوش نہ ہو، کیونکہ یہ لقب اور یہ اسم فقط علی بن ابی طالب امیر کائنات فقط ان کے لیے خاص ہے۔ پھر راوی نے پوچھا قلت جعلت فداک کیف یسلم علیہ، کہ مولا اگر ہم قائم آل محمد پر السلام علیکم یا امیر المومنین نہیں پڑھیں تو کیسے سلام کریں؟ قال یقولون، مولا فرمایا کہ یوں کہیں السلام علیکم یا بقیت اللہ، السلام علیکم یا بقیت اللہ، اے اللہ کے باقی بچی ہوئی حجت، اے اللہ کے خیر آپ پر ہمارا سلام ہو۔ ثم قرأ، پھر مولا نے یہ سلام پڑھ کر بطور دلیل بتایا کہ وقت کے امام یعنی قائم آل محمد جو ظہور پر قیام کریں گے اور جو ظالم سے حق چھین کر مظلوم کو دیں گے، جو زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ اس طرح بھر دیں گے جس طرح سے وہ ظلم و جور کے ساتھ بھری ہوئی ہوگی، تو مولا نے بطور دلیل قرآن کی آیت پڑھی ثم قرأ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ اگر آپ مومن ہیں تو اللہ کا باقی حجت آپ کے لیے خیر ہے، آپ کے لیے برکت ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری روایات جو صاحب العصر و زمان کی شان میں، کہ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، کیا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا حسین سید ہے، سردار ہے، کما سماہ رسول اللہ، جس طرح اللہ کے رسول نے اس کا نام رکھا ہے یا اس کو پکارا ہے۔ کہاں سے؟ کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کما سماہ رسول اللہ، جس طرح اللہ کے رسول نے ان کو پکارا ہے۔ سیخرج من صلبہ رجل، اور ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسی میرے بیٹے کے صلب سے ایک رجل، ایک جوان، ایک مرد آئے گا بے اسم نبیکم، آپ کے نبی کے نام کی طرح ہی اس کا نام ہوگا، یشبہ فی الخلق ولا یشبہ فی الخلق،
جو اخلاق میں ان سے شباہت رکھتے ہوں گے، خلقت میں نہیں، یملأ الارض عدلا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ بھر دیں گے۔ اب روایت میں جملہ ہے یشبہ فی الخلق ولا یشبہ فی الخلق، وہ اخلاق میں ان سے شباہت رکھیں گے، خلقت میں نہیں۔ لیکن بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان کی صورت رسول کائنات کی صورت کی طرح، اور ان کے جسامت، اور جو روایات میں ان کا بتایا گیا ہے کہ جب وہ مہدی موعود ظہور فرمائیں گے تو ان کے یہ اوصاف ہوں گے، اور وہ اوصاف اور رسول کائنات کے اوصاف اگر پڑھیں گے آپ روایات میں تو آپ کو ایک ہی ملیں گے۔ ایک اور روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا توالت ثلاثۃ اسماء محمد وعلی والحسن کان رابعہم القائم۔ مولا سے بعض اوقات کسی مقام پر پوچھا جاتا تھا مولا کیا قائم آپ ہیں، یا مولا کے والد محترم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا جاتا تھا کہ مولا آپ قائم ہیں ہمارے۔ تو روایات کی روشنی میں مولا نے ہر جگہ پہ یہی فرمایا ائمہ نے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے زمانے کا قائم ہے، لیکن وہ قائم جو القائم ہے، جس کا لقب ہی القائم ہے، جس کو اللہ نے وجود ہی اس وجہ سے دیا ہے کہ یہ میری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے، یہ قیام حقیقی کرے، اور اس کے قیام کرنے سے پہلے جو بھی قیام کرے گا وہ مارا جائے گا، وہ قائم آل محمد صاحب العصر و زمان خداوند قدوس کی 12ویں حجت رسول کائنات کے 12ویں جان نشین حضرت مہدی عجل اللہ فرجہ شریف ہی ہیں۔ تو اس ضمن میں امام علیہ السلام سے جب پوچھا گیا مولا بتائیے کب ہمارے اس امام کا اس زمین پر نزول ہوگا، اس زمین پر وہ اپنے نور کی روشنی پھیلائیں گے، تو مولا نے اس کے جواب میں کہا ہے اذا توالت ثلاثۃ اسماء، جب 3 نام پے در پے آئیں، کون سے نام؟ محمد وعلی والحسن، محمد اس کے بعد علی اس کے بعد حسن۔ یہ اشارہ ہے امام علیہ السلام کا کہ امام رضا علیہ السلام کے بعد جو امام ہوئے ہیں وہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، ان کے بعد امام علی نقی علیہ السلام، ان کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام۔ تو مولا نے اشارہ فرمایا ہے اپنی ان حجتوں کی طرف، اپنے ان بیٹوں کی طرف کہ جو مستقبل میں اللہ کی طرف سے حجت ہے عوام الناس پر، کہ مولا نے فرمایا کہ جب یہ 3 نام پے در پے، یعنی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد یہ تیسرا، یعنی محمد پہلے اس کے بعد علی اس کے بعد جب حسن نام آئے، کان رابعہم القائم، تو یقین جان لیجئے کہ ان کے بعد جو چوتھا آئے گا، جو چوتھی حجت آئے گی، وہ قائم ہے، آل محمد ہے۔ خداوند قدوس سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان آنکھوں کو اپنے وقت کی حجت کے دیدار سے مشرف فرمائے، جسے دعا میں بھی جملے ہیں وَقُّهُ النَّاظِرِ بِنَظْرَةٍ مِّنِّي إِلَيْهِ۔ خداوند قدوس سے دعا ہے کہ ہمارے اس امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔